بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن 2024 کی دھاندلی ہضم کرنا اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف ڈٹ گئی ہے اور دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس سے تھرتھلی مچ گئی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زرداری نامنظور ہو گیا اور اس وقت طاقتور حلقوں اور نون لیگ کے مابین ایک نیا سیریس پھڈا پڑ گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قاضی کی عدالت میں آج ایک بڑے عام کیس کی سماعت ہوئی ہے اور قاضی صاحب جو ہے وہ کس معاملے کے اندر پریشان ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے تناظر کے اندر بڑے الزامات لگائے گئے۔ بہت سارے لوگ اب ان کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت بھی صنم جاوید کی ضمانت ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی، چونکہ نئے کیسز کے اندر مزید پھنسا دیا جاتا ہے۔ اور جو بھی خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں مریم نواز ہیں اور شاید شریف خاندان جو ہے، جو الیکشن کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے تو اب اور بھی ان کے اندر زیادہ غصے کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو ایک بڑا معاملہ ہے وہ آپ کو علم ہے کہ اس جو بھی ہو رہا ہے وہ واضح طور پر عدلیہ کی چھتری تلے ہو رہا ہے۔ جس طرح قاضی فائد عیسیٰ نے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان 13 فروری کو چھینا اور اس کے بعد جو 13 جنوری کو چھینا اور پھر جو انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات کے تناظر میں جو دھاندلی ہوئی، پھر لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس نے رئیس سے قطر نکالی۔ اب بجائے اس کے کہ تحقیقات ہوتی، وہ سارے ڈی آر اوز بلا کے ایک نیا تماشا شروع کیا گیا ہے۔ بھئی یہ سارے تو آپ جو ان کو کہیں گے وہ بول دیں گے، لیکن جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو رزلٹ ماننا پڑے گا۔ لیکن ہمارا چونکہ اتنا اپاج اور نکما نظام ہے، ممکن ہے 4 سال گزر جائیں اور اس کے فیصلے ہی نہ آئیں۔ یہ ہم نے بدقسمتی سے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے۔ اب قاضی فائد عیسیٰ اس ماحول کے اندر آپ کو علم ہے بھٹو کیس کھول کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی 45-50 سال پرانا جو مقدمہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو جج ہیں ان کا ایک جسٹس نسیم حسن شاہ، ان کا ایک انٹرویو ٹی وی پر چلا، اس کو تناظر کے اندر آج گفتگو ہوئی، لیکن جو ریمارکس آئے اس میں بڑے سیریس قسم کے جو سوالات ہیں وہ کھڑے کیے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بات کی ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم یہ مان لیں کہ بھٹو کا عدالتی مرڈر ہوا تو اس کا جو قصاص ہے وہ لیا جائے گا، کس سے لیا جائے گا، یہ بھی بڑا عام سوال ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس ایک ویڈیو بیان کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے سوال اٹھایا تو باقی جو ججز ہیں ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آیا۔ تو ایک بندہ جب اس وقت موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح اس پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی انکوائری ہم کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں؟ اب یہ سارے آئینی پہلوؤں پر جو جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ ہمارا اختیار سماعت بالکل واضح ہے، 2 مرتبہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، ہم اس کیس میں لکیر کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ کیا اس کیس میں تعصب کا سوال ہے یا غلط فیصلہ کرنے کو تسلیم کرنا ہے؟ اب یہ ساری باتیں چیف جسٹس صاحب نے کی، لیکن ایک بات جو ججز پر دباؤ ہے اس معاملے پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یقیناً جو اس وقت بھی ہو رہا ہے، یعنی مولوی مشتاق سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک، اور یہ آج جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ جو سہیل وڑیچ ہے ان کی ایک جو کتاب ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ شاید جسٹس تمیز الدین جو بلکہ جسٹس جو منیر ہے، جسٹس منیر سے لے کر افتخار چودھری تک، اس پر قاضی صاحب نے کہا یہ چھوڑیں، ان کو رہنے دیں، یہ چیزیں جو ہے وہ ایسے ہوتی رہتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے عدالتی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ کوئی تعصب کا شکار ہے، ہو سکتا ہے دوسرا یہ رائے نہ رکھے، تو یہ لیکن یہ ہے کہ میں اس سے ہٹوں گا نہیں۔ موجودہ جو بینچ ہے ظاہر ہے ان پر اس پر بھی سوال ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج وہ پورے سوالات جو بھٹو کیس کے اندر ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، وہ مقدمات بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس پر آنکھیں بند ہیں۔ الیکشن جو ہے متنازع ترین الیکشن پاکستانی تاریخ کا یہ ہوا ہے
اور ابھی تک ریزلٹس اناؤنس نہیں ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹیوں کے اندر شمولیت کے لیے گھسیٹا جا رہا ہے۔ آج ایک ایم این اے جو ہے وہ اغوا ہو گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو دوسری پارٹی کے اندر شامل ہونا ہے۔ ان تمام باتوں سے آنکھیں بند کر کے اگر آپ بھٹو کو آپ 45 سال نہ وہ گوار ہے، نہ ان پہ جرح ہو سکتی ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن انکوائری ہو سکتی ہے، تو اب وہ معاملہ لے کے بیٹھ گئے اور پھر جو بلاول بھٹو سے مطیع اللہ جان نے ایک سوال کیا ہے تو ان کو بھی بڑا غصہ لگا ہے کہ آپ آج تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں عمران خان کے علاوہ؟ آپ ایک سیاستدان کو مائنس کرنے کے لیے کس سطح پر گر گئے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی میرا ثابت کریں۔ بھائی ثابت کیا کرنا ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو خیرات کے اندر سیٹیں بانٹی گئی ہیں اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ ساری چیزیں بہرحال چل رہی ہیں۔ لیکن آج جو سب سے بڑی کھلبلی مچی ہے اسلام آباد کے اندر، وہ آج ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہے، جو آج جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور حکم دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کو علم ہے ایم پی او 3 کے تحت یہ مسلسل نئے ایم پی او 3 لاتے، گرفتاریاں کرتے، تو شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی ان کو رہائی کا حکم ہوا لیکن ان کو پھر رہا نہ کیا گیا۔ اس پر جو ہے وہ یہ کارروائی شروع ہوئی، جسٹس بابر ستار کو یہ کیس دیا گیا اور پھر انہوں نے بھرپور طریقے سے اس معاملے کو لے کے یہ ساری چیزیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ کس سے اجازت لے کر گئے ہیں؟ عمرے پر بتایا گیا کہ وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عدالت کو تو انہوں نے درخواست دی تو عدالت نے وہ تسلیم نہیں کیا، تو گزشتہ روز وہ چھٹی لے کے اچانک جو ہے وہ عمرے کی روانگی کرتے ہیں اور ابھی گئے نہیں ہیں۔ لیکن وہ انہوں نے بتایا جی کہ آپ کا تو حکم ایسے ہی تھا لیکن ان کی والدہ کا حکم تھا کہ عمرے پہ جانا ہے۔ اب ایک تو الیکشن کیسز ہیں، 3 انتخابی حلقوں کے اندر دھاندلا ہوا ہے، باقاعدہ ان کے ریزلٹس تبدیل ہوئے ہیں اسلام آباد کے۔ اس موقع پہ آپ اتنی بڑی ڈکیٹی کرنے کے بعد جو آپ پر الزام ہے، تو آپ اگر عمرے پہ جائیں گے تو کیا آپ جو ہے وہ منہ دکھائیں گے؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمرہ ادائیگی کے لیے اجازت مانگی تھی وکیل ڈپٹی کمشنر شاہ خابر۔ اس عدالت نے عرفان میمن کی عمرہ ادائیگی پر جانے کی اصطلاح مسترد کر دی تھی۔ وکیل ڈی سی ڈپٹی کمشنر کو والدہ نے حکم دیا کہ عمرہ ادائیگی کے لیے جانا ہے۔ وکیل شاہ خاور یہ کہہ رہے ہیں والدہ کے حکم پر ڈپٹی کمشنر عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ سوال کیا گیا، اس عدالت کو آگاہ کیے بغیر روانہ ہو گئے؟ جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر اس وقت کہاں ہے؟ یہ پوچھا گیا۔ وہ اس وقت خیر پور میں ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، اور نہ صرف یہ عمومی وارنٹ ہے بلکہ اس کے اندر باقاعدہ جو آئی جیز ہیں 4 صوبوں کے بشمول باقی جو کشمیر اور گلگت بھی غالباً اس میں شامل ہے، ان سمیت سب کو حکم جاری کیا گیا کہ اس کو گرفتار کر کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ تو یہ سمبولکلی ایک بڑا عام حکم ہے، عمل درآمد تو نہیں ہونا۔ ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر یا اس طرح کے لوگ جن سے جو دھندے کروائے گئے ہیں اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، تو وہ ان کو محفوظ بھی کریں گے۔ لیکن بہرحال جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، کچھ ایسے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جو اس وقت بھی آئین اور قانون کو بالا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور وہ اپنی پوری جو کوششیں کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پر جو کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ایک اور معاملہ اس وقت چل رہا ہے اور لوگ حیران ہیں کہ پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف ڈرامہ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ظاہر اصل مینڈیٹ تو ہے تحریک انصاف کا، ان کی اکثریت ہے، لیکن ان سے اکثریت چھین لی گئی ہے اور اب وہ عدالتوں کے اندر، ٹریبیونلز کے اندر دھکے کھائیں گے۔ عدالتوں کے اندر آپ کو علم ہے کہ اس وقت انصاف لینا بڑا مشکل ہے، لیکن اس پوری صورتحال کا جو فائدہ اٹھانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم تو سب کے ساتھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خیرات کے اندر ٹوٹل سیٹیں دی گئی ہیں، وہ تو جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ لیکن اب اختلاف کیا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ وی نیوز اس پر سٹوری لائی ہے۔ یہ سٹوری عام ہے، ریلیونٹ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ اس وقت مختلف آئینی عہدے ان پر پھڈا پڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے
وہ عہدوں پر وہ آ جائیں، اس کے بعد کابینہ میں بھی شامل نہ ہوں، بعد ازاں کابینہ کے اندر شامل ہوں، جب نکلنا ہو تو نکل جائیں پتلی گلی سے، تاکہ اس مرتبہ جو جھٹکا لگا ہے یہ تقریباً 24 نشستیں تحریک انصاف کی وہ سندھ کے اندر بنتی ہیں فارم 45 کے تحت، ظاہر ہے وہ ایک بڑا نمبر ہے، اور آگے جا کے اسی طرح جو ہے وہ جو صوبائی نشستیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اپنی پڑ گئی ہے کہ کل کو یہی ٹرینڈ اگر آگے مزید بڑھتا ہے تو سندھ سے پیپلز پارٹی کا بھی صفایا ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ آئینی عہدوں پہ آ کے تو زیادہ جو آگے بلنڈر ہونے ہیں حکومت کے اندر وہ اس پر نہیں لے رہے، لیکن طاقتور حلقے انہوں نے اب جتنی بھی کوشش کی ہے ظاہر ہے اسی پی ڈی ایم پلس ٹولے کے لیے کی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہیں۔ جیسے محمد مالک نے بتایا کہ اگر جو ہے وہ مرکز کے اندر نون لیگ حکومت نہیں لے گی تو صوبے میں بھی نہیں ملے گی، وہ بھی واپس ہو جائے گی، تو یہ اب اس طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کہا جائے گا کہ ان کو بھی لے کے آئیں۔ زرداری کو صدر بنانے پہ بھی اختلاف ہے نون لیگ کے اندر۔ اچھا سٹوری یہ ہے، وہ کہتے ہیں نون لیگی ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ نون لیگ آصف علی زرداری کو بطور صدر کے امیدوار کے قبول نہیں کرتی۔ ہماری پارٹی کے اندر اور نواز شریف کو اس عہدے پر اعتراضات ہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مل کر حکومت بنائی جائے، کچھ وفاقی وزارتیں نون لیگ کے پاس ہوں اور کچھ پیپلز پارٹی کے پاس ہوں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو وفاق فنڈ دے وہ ایم کیو ایم کی بجائے پیپلز پارٹی کو دیے جائیں۔ سندھ میں گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، پنجاب کی گورنرشپ سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے، البتہ صدر مملکت کے عہدے سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر اگر پیپلز پارٹی سے ہو تو ڈپٹی اسپیکر نون لیگ سے ہوگا۔ اس طرح چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدوں پر بھی یہی فارمولہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ سمیت تمام مطالبات پیپلز پارٹی کے مانے نہیں جا سکتے۔ اب جو ہے وہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف صدر بن سکتے ہیں؟ تو نون لیگی رہنما نے بتایا کہ آصف علی زرداری کو بطور صدر کے امیدوار نہ صرف نواز شریف ابھی تک نہیں مان رہے بلکہ مریم نواز اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی اس حق میں نہیں، لیکن اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف بھی نون لیگ کی طرف سے صدر کے امیدوار ہو سکتے ہیں، تو اس پر ان کا جواب تھا کہ ابھی تک پارٹی کے اندر نواز شریف کو لے کر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ ہاں البتہ وہ بطور صدر پاکستان آتے ہیں تو یہ ایک اچھا انتخاب ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی اس پر مانے گی نہیں، اور نواز شریف نے بھی کوئی ایسا اظہار نہیں کیا، مگر نون لیگ چاہتی ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ نون لیگ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہ اصل پھڈا ہے، ایک تو جو ہے وہ گورنر پنجاب کا، ایک سندھ کے اندر گورنر کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ترقیاتی فنڈ ہیں وہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ہم لگائیں گے تو وہ ہمارا کریڈٹ ہوگا، کل کو ہم الیکشن کے اندر جب جائیں گے تو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ ہمارے ذریعے ہونا چاہیے۔ نون لیگ کی طرف سے کون اس عہدے کا امیدوار ہے کوئی نام بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ حکومت بنانے کے لیے 21 دن درکار ہوتے ہیں، ابھی کافی دن پڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی، ہمیں امید ہے کہ دونوں جماعتیں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو اس بحران سے نکال لیں گی۔ بحران ہے ہی کوئی نہ، یہ تو بحران آپ نے اپنے لالچ کی وجہ سے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ صورتحال ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو جوڑنا ہے کہ بھائی بندے بنو اور کام کرو، آپ کے لیے ہم نے اتنا جو ہے وہ عوام کے مخالفت مول لی ہے۔ عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ زبردستی ادھر شفٹ ہو گیا ہے، تو اب یہ ہیں تو کانے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ احسان کر رہے ہیں کہ ایسا تاثر دے رہے ہیں بھائی حکومت یہ بھی نہیں لے رہا، حکومت یہ بھی نہیں لے رہا، کیوں بھائی؟ یعنی آپ پی ٹی آئی آ جائے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنا لیں، بھائی کیوں بنا لیں؟ آپ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہماری جو اصل سیٹیں ہیں وہ بس ہمیں واپس کر دیں، ہمیں آپ میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اصل سیٹیں ان کو جو ہے وہ ظاہر نہیں دی جائیں گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو شاید ابھی قبول نہیں کرے گی جو بھی ہو جائے۔ تو پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو ابھی تک قبول نہیں کر رہے، تو یہ ایک اوورال جو پھڈ ہے وہ ابھی چل رہا ہے، لیکن اس پر جو کمیٹیاں ہیں ان کی میٹنگ مسلسل ہو رہی ہیں۔ رات کو بھی میٹنگ ہوئی ہے، یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، مسلسل اجلاس جاری ہیں، لیکن اس پورے معاملے کے اندر فضل الرحمان بیچارے کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ وجہ ہے کہ فضل الرحمان بھی بڑے ناراض ہیں، وہ تو صدر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، تو یہاں خود ان کے اپنے صدر بننے کے پھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔